بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقر میں ارشاد ہوا۔ سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور 201 نمبر آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقر ہے، دوسرا سورہ ہے اور 201 نمبر آیت ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ اچھا، دعا کے دو طریقے ہیں۔ دعا کا ایک طریقہ ہے اللہم، اے اللہ۔ دوسرا طریقہ ہے ربنا، اے رب جی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اے رب جی۔ قرآن میں جتنی بھی دعائیں قبولیت کی منزل پر پہنچی ہیں ساری رب کے نام سے ہیں۔ آدم کی دعا یاد کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا قبول ہے اور شروع رب سے ہے۔ اصحاب کہف کی دعا یاد کر لیں، سورہ الکہف ہے اور 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعا قبول ہے، شروع رب سے ہے۔ مصطفیٰ کی دعا یاد کر لیں، رب زدنی علما۔ دعا قبول ہے، شروع رب سے ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے آتنا، ہمیں عطا فرما، ہمیں فی دنیا، دنیا میں، شاباش، کہاں؟ دنیا میں۔ حسنتاً، حسنتاً کا معنی ہے ایک نیکی۔ حسنتاً کا کیا معنی ہے؟ کون مانگ رہا ہے؟ بندہ۔ کون منگوا رہا ہے؟ اللہ۔ اور کیا منگوا رہا ہے دنیا میں؟ ایک، بولیں سارے، ایک نیکی۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی عطا، اور فی الآخرۃ، قبر میں، آخرت میں، برزخ میں، حسنۃ، وہی نیکی ہمیں قبر میں عطا فرما۔ کیا مانگا ہے صاحب؟ مجھے سارے بندے بتائیں کہ کیا مانگا ہے؟ ایک نیکی۔ نیکیاں نہیں مانگی، ایک نیکی مانگی ہے۔ کیا مانگا ہے؟ اچھا، اس بات پہ بھی غور کریں کہ نیکیاں اللہ نہیں دیتا، بندہ کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی نیکی ہے جو اللہ کے علاوہ ملتی کہیں سے نہیں۔ یہ کوئی ایسی نیکی ہے جو آپ کے کرنے سے نہیں آئے گی، اللہ کی مہربانی سے ملے گی۔ اور بندہ مانگ رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی نہیں چلتی اور میری قبر بھی نہیں سجتی اگر وہ ایک نیکی نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔
دیکھیں میں سورہ مبارکہ نمل کھول چکا ہوں، 27واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میرے سامنے ایک کم 90 نمبر آیت ہے، اور ساتھ ہی میں نے 90 نمبر آیت بھی پڑھنی ہے۔ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، جاء کا معنی ہے قیامت والے دن میری کچہری میں آئے۔ من جاء بالحسنہ، اس کے پاس وہ ایک نیکی ہونی چاہیے۔ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یا اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من جاء بالحسنتی، اگر میرے پاس آنے والا قیامت کے دن وہ ایک نیکی لے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اللہ اسے فوراً جنت عطا کروں گا۔ کس پر؟ ایک نیکی پر۔ اب 90 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر میری بارگاہ میں کوئی بندہ آیا اور اس کے پاس وہ ایک نیکی نہ ہوئی نا، ایک نیکی، وہ ایک نیکی نہ ہوئی، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا اس کے پاس وہ ایک نیکی نہیں ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ دیکھیں تین آیتیں پڑھی گئی ہیں، تین آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ مرنا نہ جب تک تمہارے پلے وہ ایک نیکی نہ ہو۔ اگر تمہارے پلے وہ ایک نیکی نہ ہوئی تو تمہیں جہنم دوں گا، اور اگر تمہیں وہ ایک نیکی مل جائے جس کا نام قرآن میں ہے حسنہ، قرآن میں اس کا نام کیا ہے؟ حسنہ۔ اب وہ حسنہ کیا ہے؟ ایک نیکی ہے۔ دیکھیں میں سورہ ملک پڑھ رہا ہوں، 67 نمبر سورہ، میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی، وہ میں اللہ ہوں، خلق الموتا، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیاتا، اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ آپ سب امتحان میں ہیں، میں بھی امتحان میں ہوں، پیر بھی امتحان میں ہے اور مرید بھی۔ جدوں بندہ امتحان چوے نا، پھر انہوں دھیان نال پرچا کرنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں کوئی بات کر گیا، میری نلائکی ہے، بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں پھر ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں، امتحان ادھر ادھر نہیں ویکھی دا، دھیان نال اپنا پیپر کری دا، ادھر ادھر نہیں ویکھی دا۔ بندے سارے کس میں ہیں؟ اچھا مینو ایک گل دسو، میں جو پیپر دیاں، میں پیپر دیندیاں آکھاں وہ بھی فیل ہے، 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 میرا خیال ہے میرا جڑا پریزائڈنگ افیسر یا جڑا میرا چیکر ہوئے گا وہ مینو آکھے گا شاہ جی تسی مامے لگ دیو، ایک سرکار فیصلہ کرے گی کون فیل ہے کون پاس ہے۔ تو سی دھیان نال اپنا پیپر دیو، تانوں کی لگے سننی ہے کہ شیعہ ہے؟ اس کا مطلب ہے جو پیپر میں ہونا اس کے پاس لڑنے کی گنجائش نہیں، جو پیپر میں ہو اس کے پاس لڑنے کی گنجائش ہے، انہوں دھیان نال اپنا پرچہ کرنا چاہیے، وہ دیکھو لڑن دا ٹائم نہیں۔ اللہ بادشاہ فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں موت اور زندگی تاں بنائیے تے تہاڈا امتحان لینا ہے۔ یا اللہ وہ امتحان کد ہے؟ فرمایا ایکم، کون ہے تہاڈے وچوں جیڑا میری بارگاہ وچ آوے تے ایکم احسن عملا،
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨ है। भाई 3 डिग्रियां हैं लैंग्वेजेस में, अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये जो लफ्ज कुरान में आया है आहसन, ये अरबी में तफजील है और इंग्लिश में सुपरलेटिव है। कुदरत ने ऐलान कर दिया मैं बंदे बीबियां तां बनाए ने जदों मेरे को आओ ना तो ट्रक अमलों का ना होवे, वो अमल जरूर होवे जिहड़ा सब तो अल है और अमल होवे वो की होवे। देखें कुरान में लफ्ज है आमिलू वल्लसरी इन्नल इंसान लफी खुसरी इल्लल्लज़ीना आमनू वा आमिलू का माना है काफी सारे अमल। आमिलू में नमाज है, आमिलू में रोजा है, आमिलू में हज है, आमिलू में ज़कात है, आमिलू में जहाद है, आमिलू में मामलात हैं, आमिलू में हकूकुल्लाह है, आमिलू में हकूकुल इबाद हैं, आमिलू में बहन भाई हैं, आमिलू में माँ बाप हैं, आमिलू में रिश्तेदार हैं, आमिलू में सारा दीन है। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया यहां फैसला मैं सारे अमलों पर नहीं एक अमल पर करूंगा। यहां फैसला जन्नत का सारे अमलों पर नहीं होगा, एक अमल पर होगा। वो कौन सा अमल है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। एक नेकी मांगी है आपने नमाज के बाद, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, एक नेकी की दुआ है आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। अल्लाह जिंदगी में भी वो एक नेकी अता फरमा और कब्र में भी वो एक नेकी अता फरमा। अगर वो एक नेकी ना हुई तो सारी जाया हो जाए। देखे मैं समझा नहीं सका, कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा टाइम दें। मैं सूरह अल कहफ खोल रहा हूं, 18 नंबर सूरा है और मैं 103 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो है जी, मैं पढ़ना शुरू करूं? सुन ले, मुनाफिकीन के बारे में आयत है। अल्लाह फरमाते है कुम आपको, कुल हल नुनब्बिउकुम, मोहम्मद जी आप इनसे फरमाएं क्या हम आपको बताएं मालिक किसका? फरमाए बिल अख्सरीना आमाला। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमल की इंतहा कर रहे हैं, बड़े अमल कर रहे हैं लेकिन घाटे में है। मालिक वो कौन है? फरमाए अल्लज़ीना दल्ला शायूहुम फिल हयातिद दुनिया। वो लोग वो हैं जो सारा दिन नेकियां करते हैं, वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो ये सोचते हैं कि हम बड़ी नेकियां कर रहे हैं, पर उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। ये वो बदनसीब है कि जिनकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी और मैं जला दूंगा और मैं इनका वजन नहीं करने दूंगा और फरिश्तों से कहूंगा ज़ालिका जज़ाअहुम जहन्नम बिमा कफरू। उठाओ इन्हें और पकड़कर इनको जहन्नुम में फेंक दो। इनके सारे अमल उठाओ और सारे अमाल जहन्नुम में फेंक दो। इनके रोजे उठाओ और इनके रोजे सारे जहन्नुम में फेंक दो। मालिक इनका कसूर क्या है? फरमाया ये बंदे अमलों की इम्तिहा लेकर आए हैं, पर वो एक नेकी नहीं है इनके अमलों में।
وہ ایک نیکی نہیں ہے ان کے عملوں میں جس پر میں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں, 25واں سورہ ہے اور میں 70 نمبر آیت دے رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 70ویں آیت ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مالک فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو گناہگار ہوں گے, لیکن جب وہ میرے پاس آئیں گے میں ملائکہ سے نہیں بلکہ ان کی کتاب زندگی میرے سامنے آئے گی. ان کی کتاب زندگی کے ورق پر گناہ ہوں گے, لیکن میں اللہ ان کے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں گا. میں ان کے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دوں گا. یہ بھی گناہ ہے اسے بھی نیکی میں بدلوں گا, یہ بھی گناہ ہے اسے بھی نیکی میں بدلوں گا, یہ بھی گناہ ہے اسے بھی نیکی میں بدلوں گا. اللہ چکر کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے گناہگار ہیں پر وہ جنت کے فیصلے والی نیکی ان کے ٹوٹے ہوئے عملوں میں موجود ہے. جلدی سے بتائیں پہلی آیت آپ نے کیا سنی ہے؟ اے اللہ ہمیں, شاباش, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ نیکی دنیا میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. دوسری آیت آپ نے کیا سنی ہے کہ جب کوئی میرے پاس آئے گا اس کے پاس اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے جنت دوں گا, اور اگر اس کے پاس وہ ایک نیکی نہ ہوئی تو جہنم میں پھینک دوں گا. تیسری آیت آپ نے کیا سنی ہے؟ میں نے بندے بنائے ہی اس لیے ہیں جب میرے پاس آئیں تو ان کے پاس وہ ایک سب سے اعلیٰ عمل ہونا چاہیے. چوتھی آیت آپ نے کیا سنی ہے کہ میدان قیامت میں کچھ بندے سر پہ نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے لائیں گے, روزے کے ٹوکرے اٹھا کے لائیں گے, حج کے پہاڑ اٹھا کے لائیں گے اور سیاپا ڈال دیں گے فرشتوں کو, تول دو, جلدی کرو تول دو, جلدی کرو تول دو. اللہ فرماتا ہے فہابی تک میں ان کے عملوں کو جلانے کا آرڈر دوں گا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, معنی یہ ہے اللہ ان کے وزن کرنے ہی نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے وہ وزن کروانے آئے ہیں, اللہ انہیں تولنے ہی نہیں دے رہا. فرما رہا ہے پھینکو ان سب کو جہنم میں. اور اگلی آیت آپ نے کیا سنی ہے؟ کچھ گناہگار لوگ آئیں گے اور ملائکہ کہیں گے اللہ یہ گناہگار ہے, اور اللہ جانتا ہے یہ گناہگار ہیں, پر اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا. کیوں؟ ان کے پاس وہ ایک نیکی موجود ہے. وہی ایک نیکی جس کا نام حسنہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حسنہ. جس پہ فیصلہ ہے, نمازوں کی روح ہے, نمازوں کی روزوں کی روح ہے, حج کی روح ہے, زکوٰۃ کی روح ہے. سارا کچھ ضائع ہے اگر وہ ایک نیکی نہ ہوئی. ٹوٹے ہوئے سجدوں کو ویلڈ کرا کے اللہ پینٹ کروا کے سونے کر کے قبول کرتا ہے اگر وہ ایک نیکی ہے. سورہ الشورى ہے, 42واں سورہ ہے, 23 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت ختم نہیں ہوئی, آگے ہے وَمَن یقترف حسنہ. گل سنو, ایویں پیری مریدی دا چکر نہ سمجھا کرو کہ پیر آئے نے تے مریداں جو مرضی یاولی مار کے ٹر گئے نے. نہیں, یہ یاولی مارنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ قرآن کا ہے. یہاں تو پیر بھی مصلے پر کھڑا ہو, اگر زیر کی زبر پڑے تو پیچھے ساری امت کو آرڈر ہے جلدی سے لقمہ دو, اسے بتاؤ کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو. یہ شغل نہیں ہے. میں نے 18 تفسیریں پڑھی ہیں اس آیت پر. وہ جو سورہ نمل کی آپ نے آیت سنی ہے نا کہ
کہ اللہ نے فرمایا جو میری بارگاہ میں قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا میں فوراً اسے جنت دوں گا. میں نے 18 تفسیریں پڑھی ہیں اس آیت پر, 18 تفسیریں چھان کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس نیکی کو بیان کرنے والی ذات بھی کوئی اور نہیں ہے, حسین کا اپنا بیٹا ہے. کسی بندی نے امام حسین کے پوتے سے آگے پوچھا تھا, حضور یہ جو آیت آپ کے گھر اتری ہے آپ کے نانا پر, جس آیت پر کائنات کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے, اس میں جو ایک نیکی کا ذکر ہے وہ نیکی کون سی ہے؟ اس پر امام علی مقام کے صاحبزادے امام جعفر صادق نے یہ آیت پڑھی تھی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا پیغام ہے؟ محبوب فرما دو ہم آپ سے کوئی رسالت اجر نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, مانگتے ہیں تو میرے قریبیوں سے محبت کرو. ٹھیک ہے, تو کن سے مودت کرنی ہے؟ قریبیوں سے. بھئی کون سی قریبی ہیں؟ آل رسول سے. آل رسول کی محبت ہے. اب رکنا, ٹھہرنا, اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, زمانے والوں یہی وہ نیکی ہے. کیا بات ہے, کیا بات, زمانے والوں یہی وہ نیکی ہے, یہی وہ حسنہ ہے. یہ ہے جس کے بارے میں سنی شیعہ دیوبندی وہابی اہل حدیث مسجد میں رو رو کے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. اللہ ساری نیکیاں میں آپ کرنیاں نے, پر محمد دی اولاد دا پیار مینوں تیرے کرم نہ لبنا ہے. اولاد مصطفیٰ دی اولاد دا پیار مینوں تیرے کرم نہ لبنا ہے. مصطفیٰ دی محبت دا پیار. او ایتھے مسیتے تواڈی ایتھے وڑن دی مسیتے وڑن دی دعا کس نوں ہوندی؟ انج نہ کرو جنوں ہوندی ہاتھ کھڑا کر دے, کلاس وچ بولی دا نہیں ہوندا. چلو جی تسی پڑھو, جی تسی پڑھو. ہاں جی, اللہم اگے مفتا افتا, اللہم اے اللہ, افتا کھول دے, لی میرے لئی, ابوابا دروازے, رحمتک تیری رحمت دے دروازے میرے لئی کھول دے. جدوں اللہ دی رحمت دا نا آوے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, او مصطفیٰ نے تے جے مصطفیٰ دے دروازے دی گل آوے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, او مولا مرتضیٰ نے مسیتے وڑتا ہی بندہ ادوں میں جدوں آندے اللہ مجھے آل محمد کی محبت نصیب فرما. کیا پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں یار, گزارا نہیں ہے, گزارا نہیں ہے مصطفیٰ کی اولاد کے بغیر, حضور کی اولاد کے بغیر گزارا. یہ ہے وہ حسنہ. یہ کیا ہے؟ حسنہ. تقریر ختم ہو گئی ہے. یہ ہے وہ حسنہ. اب آپ توجہ سے اس آیت کو آگے سن لیں. من یقترف حسنہ, اللہ فرماتا ہے آنا نا قبر جنی دیر تک وہ ایک نیکی حسین دا پیار تواڈے کول نہ ہو. اب آیت ختم نہیں ہوئی. نزد لہو, نون ہم زد زیادہ کر لیں گے. نزد لہو, اللہ فرماتا ہے اینی کو لے آیا جے میں انہوں اینا کر لاں. نزد لہو, اسے زیادہ کریں گے. اچھا پھر ختم نہیں ہوئی. نزد لہو فیہا حسنا, اللہ فرماتا ہے ٹوٹی پجی لے آیا جے اسی انہوں سونا بھی کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور, شک نہ کرنا نبی دی اولاد دا جڑا نوکر ہوئے گا میں وہ دے سارے گناہ معاف کر دیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ان اللہ غفور, شک نہ کرنا
حسین کی محبت جس کے سینے میں آ گئی میں اس کے گناہ معاف کروں گا. اور کہاں جا کے کہا شک نہ کرنا؟ آیت کے اینڈ پر، آیت کے اینڈ پر جا کر شک نہ کرنا. اچھا پھر مالک فرمایا ان اللہ غفور شکور، شک نہ کرنا، زمانہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے. میں وہ جو ایک نیکی لے کر گناہ گار آیا ہے اس کے گناہ معاف کر کے اس کا شکریہ ادا کروں گا. میں کون شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کس کا جس کے پاس محبت گناہگار کا، گناہگار کا. یا اللہ تو گناہگار کا شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ مالک فرمایا یہ گناہگار ہے، علی کا غدار تو نہیں. بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اب میں آگے پڑھوں، کدھر ہے یہ 23 نمبر آیت ہے. آج ابھی اسی وقت اٹھاؤ قرآن پاک، سعودی عرب والا مکے کا قرآن اٹھاؤ، ابھی اسی وقت جو عمرہ سے قرآن شریف ملتا ہے وہ لاؤ. سن 2022 میں مکے والوں نے قرآن پاک میں لکھا ہے اس آیت کا آل محمد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الفاظ اگر انہوں نے نہیں لکھے تو میں مجرم ہوں ممبر پر بیٹھ کر آپ سب کا. الفاظ آپ کو ملیں گے، آپ کے گھر جا کے لے لیں، کالے رنگ کا قرآن ہے چھوٹا سا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کھینچا تانی کر کے کچھ لوگ اس آیت کو نبی کی آل پر لگاتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا آل محمد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 2022 کی بات ہے. اب سنو آگے اگلی آیت، اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. میرا حبیب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نبی نے استغفر اللہ، جھوٹ بولا ہے. استغفر اللہ. کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہ یہ جو میری اولاد ہے اس کے ساتھ پیار کرو، یہ نبی نے جھوٹ بولا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آج مولوی کہتے ہیں اس آیت کا آل محمد سے تعلق نہیں ہے. اللہ 1450 سال پہلے بتا رہا ہے کہ محبوب زمانہ یہ بکواس کرے گا کہ اس آیت کا آل نبی سے کوئی تعلق نہیں، نبی جھوٹ بول رہے ہیں. مالک فرمایا میرا حبیب فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. کیا زمانے کو سمجھ نہیں ہے کہ تیری زبان میری رحمت کے بغیر کھلتی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ. اللہ فرماتا ہے اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے. اپنے کلمات کے ذریعے سے بات آل محمد کی ہو رہی ہے اور اللہ انہیں اپنے کلمات کہہ رہا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے. فتح لگا آدم من ربی کلمات، آدم کی توبہ جن کلمات کے صدقے میں قبول نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں وہ کیسے ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو امامت جس کلمات کے صدقے میں ملی، آدم کی توبہ جن کلمات کے صدقے میں قبول ہوئی. اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی تو سورہ الکہف میرے سامنے ہے. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اٹھو سمندر سارے اگر سیاہی ہو جائیں اور پھر ضرور سمندر ختم ہو جائیں اور سارے سمندر اور درخت مل کر ان کلمات کی شان لکھنا شروع ہو جائیں. سمندر ختم ہو سکتے ہیں، درخت ختم ہو سکتے ہیں، لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، ان کلمات کی شان ختم نہیں ہو سکتی. یا اللہ وہ کلمات کون ہیں؟ فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ. بتا تو رہا ہوں یہی گھر وہ کلمہ ہے. حضرت سلطان باہو یاد آئے. سلطان باہو نے کہا تھا قلب نال میں ناطیت ہوتی.
आई हूँ, सुभान अल्लाह, कलमा मेरा पढ़े जनाजा, कल में गौर सवाई हूँ। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा था कलमा आया थे मेरा कब्र सोनी हो गई है। अब भी नहीं आपको समझ आई? जिसे आप अल्लाह के कलमे समझते हैं वो नबी का घर है। चमन चमन कली कली, नकर नकर कली कली, मुस्तफा का वजूद अल्लाह का कलमा है। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, अली का वजूद अल्लाह का कलमा है। क्या बात है, क्या कहने, फातिमा अल्लाह का कलमा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, हुसैन अल्लाह का कलमा है। क्या बात है, क्या बात, हसन अल्लाह का कलमा है। सुभान अल्लाह, ये लफ्जों वाला कलमा नहीं, ये वजूद वाला कलमा है। लफ्जों वाला कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये लफ्जों वाला कलमा है। मुस्तफा वजूद है कलमा। ये वो वजूद है जिसे सुल्तान बाहू कह रहे हैं कलमे नाल में नाती तो थी। मैं अगर पाक हां तो ये नदी वजह तो पाक है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाया जमाने में कोई भी पाक है तो मुस्तफा के घर की वजह से पाक है। जो अपने आप को पाक समझता सुभान अल्लाह का और कहता, तुम सारे पाक हो लेकिन मोहम्मद की वजह से पाक हो। या अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया घर जाके सोचना जिसकी वजह से तुम जैसे पाक हैं वो खुद कितने पाक होंगे। यूं मैदान जंग के बाद फारूक आजम खड़े हैं, माल गनीमत तकसीम हो रहा है, आगे उम्र फारूक के साहबजादे हैं, इधर हुसैन हैं। यूं फारूक आजम हुसैन के लिए उठ के खड़े हुए और दिरमो दिनार में से 500 दिरम निकाल कर बेटे को दिए। ये लो बेटा, ये आपका हिस्सा है। 500 दिरम जेब में डाल के बेटा खड़ा है। 1000 दिरम निकाल के इमाम हुसैन को यूं पेश करके कहते हैं ये ले, ये आपके लिए नजराना है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, थोड़ा करीब हो कहने लगे बाबा मैंने एक बात करनी है। कहा बेटा बात करो। छोटे से हुसैन थे, जिस दिन से मैं जंगे कर रहा हूँ उनकी उतनी उम्र नहीं जितने मेरे जिस्म पर जख्म है। अभी ये मदीने की गलियों में खेलते थे जिस दिन से मैं जंगे मैदान जंग में निकला हूँ। मुझे 500 दे रहे हैं, उन्हें 1000 दे रहे हैं। ये जुमला बेटे के मुंह से निकला, आपने कान में जवाब नहीं दिया। सारे मजमे से कहा बात सुनो। सब ने उमर फारूक का चेहरा देखना शुरू किया। जी आपने फरमाया बेटा दोबारा बात करो। अब वो दोबारा ऊंची से कहने लगा हुजूर ये बच्चे से जिस दिन से मैं लड़ रहा हूँ मेरी उम्र ज्यादा है, मुझे हिस्सा ज्यादा बनता है। आप आंख में आंख डाल के पुत्र से कहते हैं तेरी माँ यदि माँ वर्गी, 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 तेरा बाबा यदि बाबे वर्ग है, तेरा नाना यदि नानी वर्ग है, तेरा को चाचा यदि चाचे वर्ग है, तेरा को दादा यदि दादे वर्ग है, तेरी को पुफी यदि पुफी वर्गी है। हर बात पे उमर फारूक का बेटा कहने लगा नहीं 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 नहीं। तो उमर फारूक अपने बेटे की आंख में आंख डाल के कहते हैं पुत्र जदू तेरा खानदान एदी बराबरी नहीं कर रहा तुझे हिस्सा इसके बराबर कैसे मिल सकता। अब मैंने घर जाके बात तो करनी है ना, खत्म सी में क्या हुआ है ये तो बात होनी है। बताने मैंने कौन कौन आया हुआ था, यही रवाज था। जाके अली से हुसैन ने कहा बाबा आज तो कमाल हो गया। हजरत अली और मुर्तजा ने बेटे का चेहरा देखा, बेटा क्या हुआ है? बाबा आज तो उमर फारूक ने नजराना भी डबल दिया और अपने बेटे के सामने मेरी शान भी बयान की है। ये जुमला सुन के अली ने हुसैन का चेहरा देखा और फरमाते हैं अल उमरो मिसबाहुल जन्नह, हुसैन उमर जन्नत का सूरज है। जनाबे उमर को पता चला, अली ने कहा है उमर जन्नत का सूरज है। सारे काम छोड़ के मौला अली के पास है, या अली क्या आपने कहा कि मैं जन्नत का सूरज हूं? कहा ला नहीं मैंने तो नहीं कहा। उमर चुप हो गए, क्या आपने नहीं कहा? फरमाया मैंने नहीं कहा, समय तो रसूलुल्लाह, ये बात मैंने मुस्तफा की जुबान से सुनी है।
دو آیتیں جو رہ گئی ہیں کریم ارشاد فرما رہے ہیں، میں پڑھوں جی؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے کلمات کی. وہ ایک نیکی، وہ ایک نیکی کیا ہے؟ نبی کی آل کا پیار. سبحان اللہ. مودت ہائے ہائے، نبی کی آل کا پیار. اوے ککھ نہیں، اوے پلے جی علی دا پیار نہیں. اچھا اب آگے ارشاد ہوتا ہے حافظ صاحب، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ فرماتا ہے زمانے والو، یستجیب الذین آمنوا، اللہ دعائیں ہی قبول ان کی وجہ سے کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے مزہ آ رہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کیا ہے. اللہ دعائیں قبول کن کی وجہ سے کرتا ہے؟ نبی کی آل کے صدقے میں کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ دعائیں کن کی وجہ سے قبول کرتا ہے؟ حضور کی آل کی. اچھا نہیں سمجھ آ رہی. اچھا قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا، آپ وہ دعا قبول کرو جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تو اپنے فضل کا انعام ہی ان کی وجہ سے دیتا ہے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات ہے. اصل میں ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. کیا بات ہے، کیا کاش ہمارا ممبر قرآن پڑھنا شروع ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں یار. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اللہ کافروں کی چھترول بھی آل محمد کے بغض کی وجہ سے کرتا ہے.